بسم الله الرحمن الرحيم کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے ماتم ہے امانت زینب کی سینوں پہ سجا کر رکھتے ہیں سینوں پہ سجا کر رکھتے ہیں صدیوں سے کرامت زینب کی کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے ماتم ہے امانت زینب کی کوئی چھین نہیں سکتا ہم سے ماتم ہے امانت الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور خداوند متعال کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے قلوب میں ان ہستیوں کی محبت وہ ودیت فرمایا کہ جو ہستیاں اس خالق لم یزل کی پہچان کا وسیلہ اور ذریعہ قرار پائیں اور ان ذوات مقدسہ سے محبت کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان کہلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مومن کہلا سکتا ہے۔ تقاضا ہے محبت کے پیش نظر یہ بات اپنے کمال کے مقام پر ہے کہ محبوب کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور اس کی غمی میں غمناک ہوا جائے۔ محمد و آل محمد سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اور مسلمان ان سے اپنی اظہار محبت کو ظاہر کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرے اور نسلاً بعد نسلاً ان امانتوں کو اپنی نسلوں کے سپرد کرتا رہے تاکہ دین خدا زندہ رہے اور دشمن خدا ذلیل اور رسوا ہو۔ عزاداری سید الشہداء اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس نے کربلا سن 61 ہجری 10 محرم سے لے کر آج تک دین خدا، شریعت مصطفیٰ اور انبیاء ما سبق کی خدمات کا تحفظ کیا ہے، اور جب بھی کوئی یزیدی افکار کو اپنا کر دین خدا پر حملہ آور ہوا تو اسی عزاداری نے ان یزیدی فکر افراد کا راستہ روکا اور ہر دور کے ظالم، فاسق و فاجر بادشاہوں کے سامنے انسان کو سینہ سپر ہونے کا حوصلہ بخشا۔ لیکن چونکہ یہ تذکرہ ایک آفاقی تذکرہ ہے اور دنیا کے ہر مظلوم، ستم رسیدہ اشخاص اور افراد کو ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ بخشتا ہے اور دین خدا کے پرچار میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو ترجمانی کر رہے ہیں ان افراد کی کہ جو روز اول سے لے کر آج تک دین خدا کے مخالف رہے اور نہیں چاہتے تھے کہ دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ اپنے پورے کمال کے ساتھ تمام ادیان عالم پر غلبہ پائے، وہ اس تذکرے کو روکنے کی خاطر مختلف قسم کے اعتراضات عمدن یا صحبن معاشرے کے اندر پھیلاتے ہوئے
نوجوانان ملت اسلامیہ کے اذہان کو منتشر کرتے ہوئے دروازہ علم اور حقائق کی روشنی سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی زبان میں چونکہ شہید راہ خدا کا بہت بڑا مقام ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید راہ خدا زندہ ہوتا ہے، اب جب کہ شہید راہ خدا زندہ ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زندہ کا ماتم کرے یا زندہ پر گریہ کرے یا زندہ پر لوہا پڑے، اس لیے کہ ماتم مردہ کا کیا جاتا ہے، زندہ و جاوید کا ماتم کبھی نہیں کیا جاتا۔ یا یہ اعتراض اٹھانا کہ 1400 سال ہو گئے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، تو جب ایک واقعہ رونما ہوا تھا تو وہ ماضی کا حصہ بن گیا، اب اس تذکرے کی اس قدر ضرورت کیا ہے کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ اس ذکر پر خرچ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ اعتراض اٹھانا کہ چونکہ قرآن نے اس طرح واویلا کرنے کو منع قرار دیا ہے، یا یہ اعتراض اٹھانا کہ سینہ گومی کرنا، اپنے سینے پر ہاتھ مارنا، اس سے چونکہ جسم انسانی کو تکلیف پہنچتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، سو چونکہ یہ کام اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی اقدام کرنا وہ درست نہیں ہے کہ جس سے انسان کی جان جانے کا خدشہ موجود ہو۔ یا یہ اعتراض اٹھانا کہ یہ شیعہ حضرات مختلف شبیہات کو بنا کے، تصاویر بنا کے ان کو معاشرے میں لے کے آتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی بت پرستی ہے اور بت پرست دائرہ دین سے خارج ہے، جس کا قرآن اور سنت میں کہیں پر بھی جواز موجود نہیں ہے۔ ان اعتراضات کی آڑ میں اصل میں درپردہ جو سازش موجود ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کسی بھی طرح سے یزید اور یزید جیسوں کی افکار سے واقف نہ ہو سکیں اور سید الشہداء کے مقصد اور سید الشہداء کے ہدف اور سید الشہداء کی اس قربانی کے عظیم مقصد سے آشنا نہ ہو سکیں کہ جس مقصد کی خاطر سید الشہداء نے وہ قربانی پیش کی، اور وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے مذموم مقاصد کو اور اپنے مذموم اہداف کو حاصل کرنے کی خاطر سید الشہداء کی ذات بابرکت کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ بھی ایک وعدہ الہی ہے کہ جو کام بھی خدا بند متعال کی خاطر انجام دیا جائے اس کی بقا کی ضمانت بھی خدا بند متعال کے پاس ہے۔ خود قرآن مقدس نے سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ کہا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی اور تم میرا شکر کرو اور انکار کرنے والے نہ بنو، انکار نہ کرو۔ جب یہ وعدہ الہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء کا تذکرہ صرف سید الشہداء کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تذکرہ الہی ہے کہ جو 1400 سال سے لے کر آج تک توحید کی، رسالت کی، امامت کی، عدالت کی اور قیامت کی، نماز کی، حج کی اور دین کے تمام ارکان کی حفاظت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ان مجالس اور محافل میں نہ صرف سید الشہداء کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ سید الشہداء کے نام پر جمع ہونے والے اور سید الشہداء کا تذکرہ کرنے والا شخص وہ توحید پہ بھی گفتگو کرتا ہے، وہ رسالت پہ بھی گفتگو کرتا ہے، وہ قرآن کی حقانیت پہ بھی گفتگو کرتا ہے اور ان حالات میں بھی گفتگو کرتا ہے کہ جن حالات کے پیش نظر سید الشہداء کشتی انسانیت کو نجات دلانے کی خاطر کربلا کے میدان میں وارد ہوئے اور اپنی عظیم قربانی کے ساتھ ایک مرتبہ انسانیت کے نام پر لگتے ہوئے دھبے کو اپنے خون سے دھو کر انسانیت کو روز روشن کی طرح واضح کیا اور دین خدا جو کہ مٹ رہا تھا اسے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی۔ جہاں تک تعلق ہے ان اعتراضات کا کہ یہ تذکرہ 1400 سال سے کیوں کیا جا رہا ہے،
ایسا کام نہیں ہونا چاہیے تھا، آخر اس تذکرے کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن مقدس سورہ مبارکہ ابراہیم میں اس کا واضح جواب دیتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور فرعون کے چنگل سے قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو خدا بند متعال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کہ اور بات تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ، ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں موجود ہیں۔ مفسرین نے ان ایام اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ مراد تاریخ انسانیت کے وہ ایام ہو سکتے ہیں کہ جن میں درس عبرت اور صبر و شکر کے مواقع موجود ہیں، مثلا فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و ستم کے ایام میں صبر، اور فرعون سے نجات کے ایام شکر کے ایام ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر موجود لفظ ایام اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لفظ ایام اللہ اس آیت میں جو کہ سورہ مبارکہ ابراہیم پارہ نمبر 13 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5 کی میں ذکر ہوا، جس میں لفظ یہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اے موسیٰ اپنی قوم میں ایام اللہ کا تذکرہ کرو، یعنی اس تذکرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایام کہ جن میں ایک خاص ایسا کام ہوا، واقع ہوا ہے، کوئی ایسا خاص واقعہ رونما ہوا ہے کہ جو عبرت بن سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، یا وہ قرب خدا کا باعث بن سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ خدا کا منشا یہ ہے کہ اس واقعے کی یاد ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے، جیسا کہ خود اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 6 میں خدا بند متعال خود موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا اس کی وضاحت خود خدا بیان فرما رہا ہے لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو، اور وہ نعمت کیا تھی اس کی وضاحت خود اس آیت کے اندر موجود ہے اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی خداوند متعال نے اس آیت میں قومی بنی اسرائیل کو اس نعمت کی جانب ان کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی کہ قومی بنی اسرائیل کو ان مسائل کا بھی تذکرہ کرو ان کے سامنے، اور ان مسائل کے بعد پھر ان مسائل سے نجات کا تذکرہ بھی ان کے سامنے کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نجات قوم موسیٰ کو دی اور جو نعمت قوم موسیٰ پر خداوند متعال نے نازل کی، وہ نعمت یہ تھی کہ قوم موسیٰ چونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون ان کے اوپر یہ مصائب ڈھاتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، خداوند متعال ان مسائل کی جانب اشارہ کرنے کے بعد اب بیان کر رہا ہے کہ وہ دن کہ جس دن ہم نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نجات دلائی ہے اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فرعون کے چنگل سے نکال کر کے دریائے نیل کو عبور کیا ہے، تو یہ دن وہ ہے کہ جو ایام اللہ کا درجہ رکھتا ہے، یہ یوم اللہ ہے، یعنی اس دن میں خداوند متعال نے ایک ظالم کو تباہ کیا ہے اور ایک مظلوم کو اس ظالم کی قید سے نجات دلائی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کو عبور کیا اور فرعون اپنے تمام حواریوں کے ساتھ، اپنے تمام سپاہ کے ساتھ، اپنے تمام لشکر کے ساتھ دریائے نیل کی موجوں کی نظر ہوا، تو جس دن وہ ظالم نابود ہوا اور مظلوم کو فتح ملی، اسی دن کو خدا نے یوم اللہ کا درجہ دیا قرآن میں،
اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تسلسل کے ساتھ اس نعمت کا اپنی قوم کے سامنے تذکرہ کرتے رہو تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہوتا رہے کہ خدا متعال نے کون سا وہ ظلم تھا کہ جس سے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور وہ کون سا رہبر اور ریفارمر تھا کہ جس کی وجہ سے قوم جو تھی وہ ظالم کے چنگل سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب یہاں پر کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کا تذکرہ کرو۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 اور 6 میں موسیٰ علیہ السلام نے یعنی جس دن اپنی قوم کو نجات دلائی اس دن کو خدا نے یوم اللہ کہا۔ تو جب ایک قوم اور ایک ملت فرعون کے چنگل سے نجات اگر پائے تو وہ یوم اللہ ہے، اور اس کا تذکرہ کرنا بدعت بھی نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنا شرک بھی نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنا کفر بھی نہیں ہے۔ اور وہ دن کہ جس دن میں انبیاء ماسبق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی تمام خدمات اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے جس دن میں دین محفوظ ہوا اور جس قربانی کے سبب وہ دن محفوظ ہوا، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن یوم اللہ نہ ہو اور اس کی قربانی اس نعمت کا درجہ نہ رکھتی ہو کہ جو نعمت خدا بند متعال نے قوم بنی اسرائیل پر کی تھی؟ کیونکہ یہاں پر اسی واقعے کے ساتھ مناسبت موجود ہے کہ یزید وہی کام کر رہا تھا کہ اس امت کے صلحاء کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو قتل کر رہا تھا، فاسق و فاجر حکمرانی کر رہے تھے، قرآن شریعت کو نابود کیا جا رہا تھا، دین خدا کے آثار مٹائے جا رہے تھے۔ اس سارے سلسلے میں جو شخص اٹھا وہ حسین ابن علی تھا، اور اٹھ کر کے انہوں نے اپنی قربانی کو راہ خدا میں پیش کیا، اور اس قربانی کے عوض میں انبیاء کی تعلیمات بھی محفوظ ہوئی اور قیامت تک کے لیے دین خدا بھی محفوظ ہوا۔ تو جس طرح قوم بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمت کا تذکرہ خدا خود قرآن میں کر کے اس تذکرے کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا، اسی طرح سے خدا بند متعال کی منشا یہی ہے کہ تذکرہ حسین ابن علی بھی قیامت تک جاری رہے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ آئندہ جب بھی کوئی ظالم، فاسق، فاجر اور سفاک اور یزید صفت انسان دین خدا پہ حملہ کرے تو اسی طرح سے سید الشہداء سے حوصلہ لیتے ہوئے دین خدا کے متوالے اور شمع رسالت کے پروانے جو ہیں وہ اس یزید جیسے انسان کے راستے میں رکاوٹ بنے اور دین خدا محفوظ ہو اور ظالم پھر ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اب تاریخ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ ایام اللہ ہے اور ایام اللہ کا تذکرہ سنت خدا ہے، بدعت نہیں ہے، یہ سنت قرآن ہے، سنت انبیاء ہے، سنت خدا ہے، کیا روز عاشور کہ جو قربانی کا دن ہے، سید الشہداء کی عظیم قربانی کا دن ہے، کیا وہ دن بھی یوم اللہ کا درجہ رکھتا ہے یا یوم اللہ کا درجہ نہیں رکھتا؟ جس کے پیش نظر میں حوالہ نقل کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 میں حضرت علامہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد واقعات عظیمہ ہیں، جیسا کہ انہم یعبر بایام عن الوقائع العظیمۃ التي وقعت فیہا، کہ ایام سے مراد واقعات عظیمہ ہیں کہ جو ان دنوں میں واقع ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ کنز العمال جلد نمبر 4 حضرت علامہ علی متقی لکھتے ہیں ان عاشورا یوم من ایام اللہ، کہ تحقیق یوم عاشور ماہ محرم خدا کے ان دنوں سے ہے جن کے یاد دلانے کا قرآن مجید میں حکم موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں اہل سنت کی کتب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روز عاشور جو کہ سید الشہداء کی عظیم قربانی کا دن ہے، یہ یوم اللہ میں ہے، اور یوم اللہ کا تذکرہ بدعت نہیں ہے بلکہ یوم اللہ کی یاد منانی اور یوم اللہ میں ان واقعات عظیمہ کا تذکرہ کرنا یہ سنت خدا ہے، سنت انبیاء ہے، سنت قرآن ہے۔ اور جو شخص ان ایام اللہ کے تذکرے کو یا ان واقعات کو کہ جو ان ایام کے اندر رونما ہوئے ان کو بدعت قرار دے رہا ہے یا شرک قرار دے رہا ہے، وہ یقیناً قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، وعدہ الہی کی مخالفت کر رہا ہے، اور جس چیز کے تذکرے کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کے تذکرے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
دوسری صورت میں جب عاشور کا دن یوم خدا ہے تو اب اس دن کے بارے میں یہ اعتراض پیدا کرنا کہ چونکہ ان کی یاد منانا یہ درست نہیں ہے اور ان دنوں کے اندر جو واقعات عظیمہ واقع ہوئے ہیں ان واقعات کو یاد کر کے آنسو بہانا یا گریہ کرنا یا نوحہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کا اسلام میں کہیں بھی حکم موجود نہیں ہے. تو میں اس اعتراض کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب قصص الانبیاء امام حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اس کے حوالے سے یہ عبارت نقل کر رہا ہوں کہ جب حابیل اور قابیل جو کہ جناب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے اور ان دونوں کے درمیان جب قربانی کے قبول کرنے کے بعد قابیل نے حسد کی بنیاد پر حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو چھپا دیا. جیسے ہی اس واقعے کی خبر جناب آدم کو پہنچی تو علامہ حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ اور سیرت نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کی وفات پر انتہائی صدمہ پہنچا اور انہوں نے اس بارے میں شعر بھی کہے یعنی جو کہ اس زمانے کا نوحہ تھا اور ان شعروں کی عبارت جو کہ اردو ترجمہ انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ علاقے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ بھی غبار آلود اور کبھی ہو گیا. رنگین اور ذائقے دار چیزوں میں تغیر آ گیا. خوبصورت چہرے کی بشاشت میں بھی کمی آ گئی. اس پر آدم کو جواب دیا گیا جو کہ شیطان ملعون کی طرف سے تھا. وہ یہ تھا کہ اے حابیل کے والد بے شک دونوں قتل ہو گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردار کی طرح ہو گیا اور زندہ نے خوف کے ساتھ ایسی غلطی کی ہے کہ وہ خود بھی چیخ اور چلا رہا ہے. یعنی اگر شریعت کے اندر اور دین خدا کے اندر کسی قسم کا ایسا حکم موجود ہوتا کہ شہید راہ خدا پر گریہ کرنا یا آنسو بہانا یہ بدعت ہے، شرک ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کے جنہیں خدا بند متعال نے خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا اور جو کہ ابو البشر قرار پائے وہ کبھی بھی اپنے شہید بیٹے پر اس طرح سے گریہ نہ کرتے اور کبھی بھی اس پر آنسو نہ بہاتے. اگر کوئی معترض اس پر یہ اعتراض کرے کہ نہ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے سو ہم اسے کسی صورت میں قبول نہیں کرتے، تو میں اسی کے پیش نظر سورہ مبارکہ یوسف کی آیت کو جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد ان کی قمیض کے اوپر چھوٹا خون لگانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ کرتا پیش کیا اور یہ لفظ کہے کہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی، ہم لوگ اپنے لاغ و لعب میں مشغول تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. تو جناب یعقوب کے بارے میں موجود ہے کہ جناب یعقوب اتنا گریہ کرتے رہے کہ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم کہ یعقوب نے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور منہ پھیرنے کے بعد کہا کہ ہائے یوسف، یعنی جناب یعقوب کا ہائے یوسف کہنا اور قرآن کا اس کو یا اسفا علی یوسف کے لقب سے لفظ سے قرآن کی آیت بنانا دلیل ہے اس بات کی کہ جناب یعقوب نبی نے اپنے اس بیٹے پر کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے اور وہ مر چکا ہے، جناب یعقوب نے اس کا نوحہ پڑھا اور قرآن نے اس نوحے کو آیت بنا کر جناب یعقوب کے نوحے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا کہ شہید راہ خدا پر نوحہ کرنا اور گریہ کرنا یہ بدعت اور حرام نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت خدا ہے، سنت انبیاء ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہائے یوسف اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹے جا رہے تھے، یعنی مسلسل ویک ہوتے جا رہے تھے، کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے. جیسے انہوں نے یہ کہا تو اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے، حالانکہ قاتل یوسف وہی تھے کہ جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا، ان لوگوں نے جناب یوسف سے کہا قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف
याकूब से कहा, कसम पा खुदा, यूसुफ को बराबर याद करते रहो, याद करते करते आप जान से हाथ धो बैठेंगे, या मर जाएंगे या मरने के बिल्कुल करीब हो जाएंगे। यानी जनाब याकूब का जो गिरिया यूसुफ अलैहिस्सलाम पे था, जो कातिलीन थे उन्होंने उस गिरिये को रोकने की कोशिश की ताकि याकूब अपने उस शहीद बेटे पर, यूसुफ पर गिरिया न करे। कहीं ऐसा ना हो कि उस गिरिये की वजह से हमारे चेहरों पर जो नकाब उल्टी हुई है वो नकाब उलट ना जाए और हमारा सही चेहरा जो जनाब याकूब के सामने अयान न हो जाए और उन्हें मालूम ना हो जाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने नहीं बल्कि मेरे बेटों ने ही कत्ल कर दिया है। उसके बाद जब बेटों ने ये कहा कि आपको इतना रोने की जरूरत क्या है, कि आप हर वक्त यूसुफ के गम में रोते रहते हैं, तो जनाब याकूब ने उनके मुकाबले में जब काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाहि व आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, फरमाया याकूब ने कि मैं अपना इज़्तिराब और गम सिर्फ अल्लाह के सामने पेश कर रहा हूं। मेरा रोना और मेरा हुस्न करना, मेरा क्रिया करना, मेरा नोहा पड़ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है या तुम्हें कुछ तकलीफ क्यों हो रही है। मैं अपना हुस्न और अपना गम ये परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश करता हूं। और वालमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और याद रखो कि अल्लाह की जानिब से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी इस जुमले का कुरान की आयत बनना और जनाब याकूब का अपने बेटों से ये लफ्ज कहना कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, इस बात की दलील है कि जनाब याकूब नबी जानते थे कि मेरा बेटा जिंदा है। उन्हें यह मालूम था कि यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया। हालांकि जब एक झूठा खून भरा कुर्ता लेकर आए थे और उन्होंने आके कहा कि इसको भेड़िया खा गया, तो जनाब याकूब ने मुफस्सिरीन की जुबान के मुताबिक ये जुमला कहा कि कितना अक्लमंद भेड़िया था कि उसने गोश्त तो खाया है लेकिन कपड़े को नहीं फाड़ा। कितना अक्लमंद भेड़िया था कि वो गोश्त खा गया बंदे का लेकिन उसने कपड़े तक को फाड़ा नहीं, कपड़ा तक तो फटा नहीं। लेकिन मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन और कुरान की आयतें ये कहती हैं कि जनाब याकूब जानते थे कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन जब तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस नहीं आ गए जनाब याकूब मुसलसल उन पर गिरिया करते रहे, मुसलसल उनके ऊपर रोते रहे, हत्ता कि अपनी बेनाई से हाथ धो बैठे। और इससे दूसरी बात भी यह साबित होती कि वो कमीज कि जो जनाब याकूब को लाके दिया गया कि ये यूसुफ का कमीज है, हालांकि वो यूसुफ का कमीज नहीं था, और जो उसके ऊपर खून था वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून नहीं था। यानी उस खून को जो शबाहत दी गई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खून के साथ, और ये जानते हुए भी जनाब याकूब ने कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून नहीं है, लेकिन चूंकि शबाहत थी यूसुफ के खून के साथ, तो उस शबी का एहतराम करते उस कमीज को अपने सीने से लगाया और आखिर वक्त तक उसके ऊपर गिरिया करते रहे, जिसकी दलील ये बनती है कि ना तो असल की नकल बनाना इस्लाम में हराम है, ना ही शबी बनाना हराम है, और ना ही शहीद राह खुदा के ऊपर गिरिया करना यह हराम है, जो कि कुरान मुकद्दस इसको साबित कर रहा है। इसी के साथ दीगर आयत कुरानी में इसका वाज़ेह हुक्म जो है वो मौजूद है, जैसा कि खुद तारीख खुलफा में हम देखते हैं इस बात को। अगर तो तारीख खुलफा हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अस-सुयूती, जो कि जलालुद्दीन सुयूती के नाम से मशहूर हैं, वो अपनी किताब में वफात हजरत खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाब में लिखते हैं कि इब्ने मुसय्यब का बयान है कि हजरत अबू बकर के इंतकाल के वक्त मदीना कांप उठा और कोहराम मच गया। जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि जब खलीफा अव्वल का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मदीना के अंदर कोहराम बपा हुआ और लोग चीख रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। इसके बाद लिखते हैं कि वालिद गिरामी खलीफा अव्वल अबू कहाफा मक्का की कपाहट और लोगों का कोहराम देखकर हजरत अबू बकर के वालिद बुजुर्गवार अबू कहाफा ने कहा कि क्या वाकया ज़हूर पसीर हुआ। लोगों ने कहा आपके फर्जंद हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया है, जिस पर जवाबन कहा कि यह जबरदस्त हादसा और सख्त मुसीबत का दिन है, सख्त मुसीबत का वक्त है। यानी
انہوں نے خلیفہ اول کی وفات کو مصیبت کا دن قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قابل توجہ جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رونے والوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا کہ یہ مصیبت کا دن ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے، اس میں رونا نہیں چاہیے، اس میں گریہ نہیں کرنا چاہیے۔ گویا والد گرامی خلیفہ اول کا مدینے والوں کو نہ روکنا اور مدینے والوں کو مسلسل اور مکہ والوں کا مسلسل ماتم کرنا، گریہ کرنا، نوحہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردہ کے اوپر گریہ کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ یہ سنت صحابہ کرام ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب سے دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، تاریخ الخلفاء، حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابو بکر السیوطی، شہادت حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت کی شہادت ہوئی لکھتے ہیں کہ جب حضرت کی شہادت ہوئی تو سلیمان بن یسار کا بیان ہے کہ حضرت عمر کی وفات پر جنات نے گریہ زاری کی، اور حاکم نے مالک ابن دینار کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت پر پہاڑوں نے نوحہ زاری کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خلیفہ ثانی کی پرسوچ شہادت پر جنات گریہ کریں وہ بدعت نہیں ہے، پہاڑ گریہ کریں وہ بدعت نہیں ہے، اور وہ شہادت عظیمہ کہ جس نے پورے دین کو محفوظ کیا ہے اور مظلوم ترین ہستی اس جہان کی اور اس کائنات کی سید الشہداء جو کہ فرزند رسول بھی ہیں، اگر اس پر گریہ کیا جائے اور اس کے مسائل کو یاد کیا جائے تو یہ بھی کسی صورت میں بدعت بھی نہیں ہے اور یہ شرک بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے، بلکہ عین دین خدا ہے، عین سنت رسول ہے۔ تاریخ الخلفاء سے ہی تیسرا حوالہ حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے 16 گھر والے شہید ہوئے شہادت کے ہنگامہ کے وقت دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ پیلا سا نظر آتا تھا، ستارے ٹوٹتے تھے۔ آپ کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو واقع ہوئی۔ اس دن سورج گہنا گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد وہ سرخی رفتہ رفتہ جاتی رہی، لیکن افق کی سرخی اب تک موجود ہے۔ افق سے مراد یعنی مشرق کے اوپر جو سرخی ظاہر ہوتی ہے، فرماتے کہ وہ موجود ہے جو شہادت حسین سے پہلے موجود نہ تھی۔ بعض لوگ کہتے کہ روز شہادت حسین بیت المقدس کا جو پتھر پلٹا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون دکھائی دیتا۔ عراقی فوج میں جس قدر راشن وغیرہ تھا وہ راکھ ہو گیا، یعنی یہ زرد گھاس رنگنے کے قابل نہ رہی۔ عراقی فوج نے اپنے فوجیوں کے ایک اونٹ کو ذبح کیا تو اس کا گوشت آگ کا انگارہ تھا جو شعلے لے رہا تھا، اور جب انہوں نے وہ گوشت پکایا تو وہ کڑوا ہو گیا، اور ایک آدمی نے حضرت سید الشہداء کو گالیاں دی تو بحکم الہی ایک ستارہ ٹوٹا جس سے اس کی آنکھیں جاتی رہی۔ یعنی حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کا اپنی کتاب میں یہ لکھنا کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد آسمانی ستارے ٹوٹے، سورج کو گہن لگا، افق کے آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی جو کہ 6 ماہ مسلسل سرخی ظاہر ہوتی رہی اور آج تک وہ سرخی باقی ہے۔ یعنی افق کے آسمان پر
سید الشہداء کی شہادت کے بعد مسلسل سرخی کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منظم کائنات، وہ مدبر کائنات، وہ حکیم مطلق کہ جس کے قبضہ اختیار میں اس پوری کائنات کا نظام موجود ہے، وہ نہیں چاہتا کہ شہادت سید الشہداء کے بعد سید الشہداء کا تذکرہ کسی صورت میں ختم ہو جائے، جس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک افق کے آسمان پر سرخی ظاہر ہے۔ تو جب خدا بند متعال اپنے آسمان پر سید الشہداء کی شہادت کے ساتھ ظاہر ہونے والی سرخی کو غم حسین میں باقی رکھ کر خدا بند متعال ہے، تو وہ افراد کہ جو سید الشہداء پر گریہ کر رہے ہیں، وہ افراد جو سید الشہداء کو نوحہ پڑھ رہے ہیں، وہ افراد جو سید الشہداء کے حق میں ماتمداری کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ دائرہ دین سے خارج ہو کر وہ کسی صورت میں بھی کفر میں چلے جائیں، بلکہ جس طرح خدا بند متعال اس غم کو زندہ رکھ کر خدا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو دین محمد میں رہتے ہوئے نواز رسول کا غم منا رہے ہیں، وہ بھی نہیں اسی طرح سے ہی مسلمان موجود ہیں اور ان کا دین کسی صورت میں ضائع نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہ ہم اس کو نہیں مانتے چونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ مورخین نے لکھی ہے، ہمیں صرف قرآن سے دلیل چاہیے، ہم پھر دوبارہ قرآن کی طرف رجوع کریں گے کہ کیا آیا قرآن مقدس نے مظلوم کو یہ نوحہ پڑھنے کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ مظلوم آیا ظالم کے حق میں واویلا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ پارہ نمبر 6 سورہ مبارکہ النساء جو کہ قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 148 یعنی 148، خدا بند متعال ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو اور اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا بند متعال نے ہر کسی کو یہ حق نہیں بخشا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کسی کی برائی بیان کرے، لیکن مظلوم کو یہ حق بخشا ہے کہ وہ ظالم کی برائی خدا کی بارگاہ میں بیان کرے، اور جب وہ اس برائی کو بیان کرے گا تو خدا بند متعال یقیناً سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، جس سے ثابت یہ ہوا کہ مظلوم پر نوحہ پڑھنا، مظلوم پر گریہ کرنا، مظلوم کی مظلومیت کا پرچار کرنا اور ظالم کی نابودی کی بد دعا کرنا یہ بنظر قرآن بدعت نہیں ہے بلکہ سنت خدا ہے اور عین منشأ الہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کیا واقعا سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا سنت رسول ہے؟ تو میں حوالہ دے رہا ہوں غنیۃ الطالبین، برادران اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب غنیۃ الطالبین جو کہ تحریر ہے محبوب سبحانی غوث اعظم قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، وہ روز عاشور کی بزرگی تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین بن علی کی وفات عاشورہ کے روز میں ہی واقع ہوئی، یعنی اسی دن میں آپ کو شہادت کا درجہ ملا، اور ام سلمہ نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ خدا کے رسول میرے گھر میں موجود تھے، اسی اثنا میں اچانک حضرت امام حسین آ گئے اور میں اس وقت دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور حضرت امام حسین اس وقت رسول مقبول کے سینے مبارک پر کھیر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لی ہوئی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ جب امام حسین چلے گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی جاری تھے۔ آپ نے جواب میں فرمایا
کہ جس وقت میں نے امام حسین کو اپنے سینہ پر کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے خوشی ہوئی۔ اسی اسنا میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کر مجھے تھوڑی سی مٹی دی اور دے کر کہا کہ اس مٹی میں امام حسین شہید ہوں گے۔ اس خبر کو سننے سے میں رویا ہوں۔ یعنی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں یہ تحریر فرمانا کہ سید الشہداء کی شہادت کی خبر سننے کے بعد اور اس مٹی کی خوشبو سننے کے بعد کہ جس میں سید الشہداء کا خون ملے گا، اگر رسول خدا گریہ کرتے ہیں اور جبکہ امام حسین علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو تب رسول خدا کا یہ گریہ اگر بدعت نہیں ہے تو شہادت سید الشہداء کے بعد بھی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ یہ گریہ کرنا یہ بدعت قرار پائے۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب مشکات شریف، جو کہ تصنیف ہے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب عمری کی اور تحریر ناشر ہے اس کے مکتبہ رحمانیہ۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 265 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں ایک دن دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال پراگندہ اور پاؤں خاک آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے کہا میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے اور میں آج ہمیشہ سے اس کو چنتا رہا ہوں۔ یعنی ابن عباس نے کہا میں نے اس وقت کو یاد رکھا اور میں نے پایا کہ حسین اسی وقت میں قتل ہوئے۔ یعنی شہادت سید الشہداء کی خبر اپنے صحابہ کرام کو آ کر رسول خدا نے نہ صرف خواب میں خبر دی شہادت سید الشہداء کی، بلکہ رسول خدا نے وہ آثار غم بھی اپنے پر ظاہر کیے کہ جو آج شیعیان اہل بیت سید الشہداء کے غم میں اپنے سر میں خاک ڈال کے سینہ گوبی کرتے ہوئے گلی کوچے بازار میں نکل کر اس مظلوم پر ہونے والے ظلم کو آشکار کرتے ہوئے ماتم بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان لوگوں پر نفرین کرتے ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر کوئی دوست یہ کہے کہ نہ یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، ہم اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد میں حوالہ دے رہا ہوں تاریخ طبری، تاریخ والملوک، حضرت علامہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری المتوفی 310 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ان کی کتاب سے لے کر کے نقل کر رہا ہوں۔ علامہ شہادت حضرت خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھتے ہیں کہ ابو سعید کی روایت کے مطابق آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ بنت فرافسہ کو آپ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ نوحہ کرنے لگی۔ یعنی حضرت عثمان کی شہادت پر ان کی زوجہ محترمہ نے، یعنی جن کا نام جناب نائلہ تاریخ نے لکھا ہے، انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سننے کے بعد فوراً ہی جناب عثمان کے اوپر نوحہ پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ طبری میں سے ہی صفحہ نمبر 483 پر ان اشخاص کے اسماء گرامی موجود ہیں کہ جنہوں نے جناب عثمان کی شہادت کی خبر سننے کے بعد ان کی مظلومیت کو ظاہر کرنے کی خاطر اور ظالموں کے ظلم کو آشکار کرنے
کرتے ہوئے جناب عثمان پر جو مرثیے لکھے ان کے اسماء گرامی صفحہ نمبر 483 پر مورخ طبری نے تحریر فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مرثیہ مورخ طبری نے جلد سپم حصہ اول کے صفحہ نمبر 483 شہادت عثمان پر جو مرثیے لکھے گئے اس میں حضرت حسان ابن ثابت کہ جنہیں تاریخ نے شاعر رسول کے لقب سے ملقب فرمایا ان کا مرثیہ لکھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرثیہ حضرت حسان ابن ثابت کا لکھا، پھر تیسرا مرثیہ کعب بن مالک انصاری کا لکھا، اور اس کے بعد چوتھا مرثیہ پھر حضرت حسان ابن ثابت کا لکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مرثیہ جات لکھے جاتے رہے۔ اسی کتاب میں سے کہ آیا شہید کا تذکرہ کرنا یہ بدعت ہے یا سنت صحابہ کرام ہے، سنت خدا ہے، سنت ام المومنین ہے، جس کے پیش نظر تاریخ طبری جلد سپم حصہ دوم کا میں حوالہ دیتے ہوئے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان مورخ طبری نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ بی بی کو جب مکہ کے راستے میں یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں اور بی بی مدینہ واپس آ رہی تھی، بی بی وہیں سے واپس پلٹی اور مسجد الحرام میں جا کر خطبہ دیا۔ اس خطبے کے الفاظ مورخ طبری نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے۔ اس خطبے کے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فرماتی کہ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا خون بہانا خدا نے حرام قرار دیا ہو، اگر کوئی ظلم کے ساتھ اس کا خون بہا دے تو یقیناً اس شہید راہ خدا کا تذکرہ کرنا یہ سنت امیر المومنین بھی ہے، سنت صحابہ کرام بھی ہے، سنت ام المومنین بھی ہے، اور خدا بند متعال کا منشا بھی یہی ہے۔ اور ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر لیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، اور وہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھا اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال کر دیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا پاس نہ کیا۔ خدا کی قسم اگر ان قاتلین عثمان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیے جائیں تو ان سب سے عثمان کی ایک انگلی بہتر ہے۔ اگر صحابی رسول کی شہادت پر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اس صحابی پر اور اسے قتل کیا بھوکا اور پیاسا، ام المومنین یہ فرماتی ہیں ان کے حق میں نوحہ پڑھتے ہوئے کہ اتنا جلیل قدر تھا، اتنا نیکوکار تھا، اتنا پرہیزگار تھا، اتنا متقی تھا کہ اب اگر اس کے قاتلین کے ساتھ زمین کے طبق بھر دیے جائیں تو تب بھی وہ حضرت عثمان کی ایک انگلی کا مقابلہ نہیں کرتے۔ تو وہ حسین کے جسے رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرا جز ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں اسی سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ جب سید الشہداء کے بارے میں یہ نص موجود ہے تو اگر ایک صحابی کے مظلومانہ قتل اور اس کی شہادت پر ام المومنین گریہ کرتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھارتی ہیں تاکہ وہ ان ظالمین کے خلاف سینہ سفر ہوں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، تو اگر شیعیان محمد و اہل بیت محمد اس حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان مظالم کو بیان کرتے ہیں کہ جو سید الشہداء پر کربلا کے میدان میں ڈھائے گئے، تو کسی صورت میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان مظالم کا تذکرہ کرنا بدعت ہے، شرک ہے، اور ان مظالم کو یاد کر کے سید الشہداء پر گریہ کرنا اور آنسو بہانا یہ بدعت اور شرک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرماتی ہے کہ میں تم لوگوں سے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ خدا کی قسم اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان کسی گناہ میں مبتلا تھے تو اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ بہرحال یہ خطبہ تفصیلاً اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر میں اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے مورخ طبری جلد سپم حصہ دوم پر کمی سے حضرت عثمان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا اور ان کا خون آلود کرتا
اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ کی انگلیاں جو کہ 2 ہتھیلی سے کاٹی گئی تھی، 2 کوڑوں سے کاٹی گئی تھی، ان انگلیوں سمیت جب یہ کرتا دمشق یعنی شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہاں پر نہ صرف حضرت معاویہ نے اس کرتے کا پرچار کیا، اس خون کا پرچار کیا، بلکہ مورخ طبری جلد 0 حصہ 2 میں لکھتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر مدینہ سے حضرت عثمان کا وہ قمیص لے کر شام پہنچے جس میں حضرت عثمان شہید کیے گئے تھے اور جو خون میں تر تھا۔ نعمان کے ساتھ حضرت عثمان کی زوجہ نائلہ کی انگلیاں بھی تھیں، جن میں سے 2 انگلیاں تو کوڑوں سے کٹی ہوئی تھیں، 1 ہتھیلی سے، 2 جڑ سے کٹی ہوئی تھی اور آدھا انگوٹھا تھا۔ حضرت معاویہ نے یہ قمیص منبر پر رکھ دیا اور تمام مقامات کے لشکروں کو اس قمیص کے حال سے مطلع کیا۔ لوگ اس قمیص پر ٹوٹ پڑے۔ یہ قمیص 1 سال تک منبر پر رکھا رہا اور انگلیاں لٹکی رہیں۔ لوگ اس قمیص وغیرہ کو دیکھ کر زار و قطار روتے تھے۔ یعنی اگر حضرت عثمان کے قمیص کو اٹھا کر سر عام بازار میں یا دربار میں یا مسجد کے منبر پر رکھ کر لوگوں سے گریہ کروانا اور لوگوں کو رولانا، لوگوں سے ماتم کروانا یہ بدعت نہیں ہے، تو آثار شہادت سید الشہداء کی شبیہ بنا کر لوگوں کے سامنے لا کر اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنا یہ بھی کسی صورت میں بدعت اور شرک کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ احد میں جب واقعہ رونما ہوا تو اس میں جب جناب حمزہ کی پرسوز شہادت کا علم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو اس وقت بھی جن لوگوں نے رسول خدا کے غم میں شریک ہوئے، سیرت النبی ابن حشام جلد 2 اس میں لکھتے ہیں کہ حضور بنی اشہر وغیرہ انصار کے قبیلوں کے گھروں پر سے جب گزرے اور نوحہ گریہ کی آواز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے لگے اور فرمایا کہ حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ اور سید بن حذیر جناب جب بنی عبد الاشہر کے گھروں میں پہنچے تو ان کی عورتوں کو حضرت حمزہ پر رونے کے واسطے بھیجا۔ جب حضور نے ان عورتوں کے رونے کی آواز سنی فرمایا انصار پر خدا رحم کرے، یہ لوگ بڑے ہمدرد ہیں، ان عورتوں کو چاہیے کہ واپس چلی جائیں۔ یعنی سیرت حشام میں محمد بن اسحاق یسار المطلبی مدنی کا ابو محمد عبد بن ملک حشام کا یہ تحریر فرمانا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر رونے کا یعنی منشا خود رسول خدا نے ظاہر کیا، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ جب سب شہیدوں پر رویا جا رہا ہے تو آخر تیرے چچے مظلوم پر رونے والا کوئی کیوں نہیں ہے۔ اور عورتیں جب آ کے حضرت حمزہ کی شہادت پر انہوں نے آنسو بہائے تو آنسو بہانے کے بعد رسول خدا نے نہ صرف یہ کہ انہیں یہ کہا کہ اب تم کافی حد تک رو چکے اپنے گھر چلے جاؤ، نہ بلکہ ان رونے والوں کو منع نہیں کیا بلکہ ان رونے والوں کے حق میں دعا کی اور ان کے ان ورثاء کے حق میں بھی دعا کی کہ جنہوں نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ان عورتوں کو بھیجا کہ تم اپنے شہداء کو چھوڑ کے جا کر کے سید الشہداء حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ تو اگر حضرت حمزہ کا ماتم کرنے پر ان عورتوں کو رسول خدا دعا دے گے تو کیا سید الشہداء کہ جنہوں نے رسول خدا کی تمام محنت کو بچایا اور محفوظ کیا اور قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے دین خدا کو محفوظ کر دیا، کیا اگر کوئی اس پر گریہ کرے اور ماتم کرے تو کیا رسول خدا اس پر راضی نہیں ہوں گے؟ یقیناً رسول خدا اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے حوالہ جات جتنے بھی موجود ہیں یہ تو برادران اہل سنت والکتاب جماعت کی کتب سے موجود ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے واقع کربلا کے بعد اس طرح سے سید الشہداء کی یاد کو منانے کا حکم نہیں دیا ہے، تو یہاں پر میں شیعہ کتاب میزان حکمت کا حوالہ دے میزان حکمت جلد نمبر 6 حضرت آیت اللہ محمدی ری شہری
کی لکھی ہوئی اور ترجمہ جس کا محمد علی فاضل صاحب نے کیا ہے، وہ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن فضیل ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، عاشورہ کا دن مصیبت، غم، حزن اور بکا یعنی گریہ و زاری کا دن کیوں کر ہو گیا، جبکہ پیغمبر خدا کی وفات کا دن، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات کا دن، حضرت علیہ السلام کی شہادت کا دن یا حضرت امام حسن کی زہر سے شہادت کا دن ایسے نہیں ہے۔ امام نے فرمایا شہادت حسین کا دن بہت بڑی مصیبت کا دن ہے، جبکہ باقی ایام اس طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین اور افضل ترین لوگ اصحاب قصہ ہیں اور وہ پنجتن پاک ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو پنجتن میں کوئی بھی باقی نہ رہا جسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں کو صبر و سکون ملتا۔ بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے گویا جملہ پنجتن پاک شہید ہو گئے، جیسا کہ ان کی بقا سے پنجتن پاک کی بقا تھی۔ تو یعنی اس حدیث کے اندر بھی امام نے سوال کرنے والے سائل کو گریہ کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس دن کی مصیبت کو بڑھا کے بیان کیا کہ یہ دن تمام مسائل کے دنوں سے زیادہ مصیبت کا دن ہے، تو اگر باقی ایام میں گریہ کرتے ہو تو یقیناً اس دن کے اندر بھی گریہ کرنا یہ سنت رسول ہے۔ دوسرا حوالہ اسی کتاب سے فرماتے جو شخص عاشورہ کے دن کو اپنے لیے مصیبت، غم اور گریہ و بکا کا دن قرار دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن کو فرحت و سرور کا دن قرار دے گا۔ اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، اگر تم کسی پر رونا ہی چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام پر رویا کرو، کیونکہ وہ مظلوم اس طرح ذبح کیے گئے جس طرح مینڈا ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے اہل بیت کے ساتھ 18 جوان شہید کیے گئے جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو جائے اور جناب یعقوب نبی اتنا روئے ایک یوسف کے فراق میں کہ اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں، تو پھر وہ 18 جوانان بنی ہاشم کہ جن کی مثال بقول امام روئے زمین پر موجود نہیں، جو اپنی مثل آپ تھے، بے مثل و بے نظیر تھے، اگر ان پر کوئی گریہ کرتے ہوئے اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو یقیناً یہ کسی صورت میں بدعت، شرک اور کفر کے دائرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ وہی سنت انبیاء ہے جو کہ جناب آدم سے چلی اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہی، اور حضرت خاتم نے جاری کی، اور اس کے بعد 11 ائمہ اپنی پوری زندگی میں سید الشہداء کے تذکرہ کو زندہ رکھتے رہے۔ مورخین نے اسی طرح سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کو رقم کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ جب امام کی شہادت واقع ہوئی تو شہادت سے کچھ دیر پہلے امام نے جو چھٹے امام کو وصیت کی تو اس میں بھی امام ارشاد فرماتے کہ یہ 800 درہم میرے رکھو اور ہر سال مینا کے میدان میں میری عزاداری کو برپا کرنا۔ یعنی اگر فرزند حسین ابن علی جو کہ 5ویں حجت خدا ہیں، وہ اپنی پرسوچ شہادت کا غم منانے کے لیے بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہے کہ 800 درہم لے کر میری شہادت کا غم ہر سال مینا کے میدان میں میرا ماتم کروائیے گا، تو امام کا اپنے ماتم کی دعوت دینا دلیل ہے اس بات کی طرف کہ وہ کسی صورت میں بھی سید الشہداء کے غم کو بھولنا نہیں چاہتے تھے۔ واقعہ کربلا 61 ہجری کے بعد 61 ہجری 10 محرم کے بعد سے لے کر آخر وقت تک، یعنی سید الشہداء کے برگزیدہ بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 95 ہجری تک مسلسل، یعنی کم از کم 35 سال یا با اختلاف روایت 34 سال مسلسل سید الشہداء پر گریہ کر کے لوگوں کو یہ بتاتے رہے، اور مورخین نے صاحبان مقتل نے جملہ لکھا کہ آخر وقت تک بھی جب شہادت کا وقت آیا تو اس وقت بھی کربلا کی جگہ رخ کر کے کہہ رہے تھے بابا میں وہ بیٹا ہوں جس کے سامنے تجھے بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، جس کی طرف اشارہ کیا ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب جناب المودت حضرت علامہ سلمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی، وہ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میرا یہ بیٹا طف کربلا کی سرزمین پر قتل ہوگا، یعنی کربلا کے اسماء میں سے ایک نام طف بھی کہا جاتا ہے اسے،
میرے بعد عنقریب میری امت میں فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں پہنچا تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 531 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت عقیل بن ابی طالب کا وہ مرثیہ کہ جو انہوں نے سید الشہداء کی پرسوز شہادت پر مدینہ کی سرزمین میں پڑھا، اس مرثیے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بی بی فرماتی میری آنکھ نہ تھمنے والے آنسوؤں کے ساتھ گریا کر، یعنی آنکھ سے بی بی خطاب کرتے ہیں کہ اے میری آنکھ نہ تھمنے والے آنسوؤں کے ساتھ گریا کر، اگر رونا ہے تو آل رسول پر رو۔ میدان کربلا میں وہ جوان مارے گئے تھے جو حضرت علی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے اور 5 عقیل کے صلب سے مارے گئے تھے۔ ان دونوں اشعار کو ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 532 پر لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جناب ام سلمہ نے سنی تو فرمایا اللہ تعالیٰ قاتلین کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، اور پھر آپ رو پڑی حتیٰ کہ آپ کو غش آ گیا۔ یہ بیوی وہ بیوی ہے کہ جو ازواج مطہرات میں بھی شامل ہے، اور بیوی کا آنسو بہانا اور عالم غشی میں جانا اور قاتلین سید الشہداء کے لیے بد دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سید الشہداء پر گریہ کرنا کار ثواب ہے، اور ان کے قاتلوں پر نفرین کرنا اور لعنت کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 530 اور 531 پر امام رضا سے روایت لیتے ہوئے شیخ سلمان قندوزی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ قیامت کے روز میدان حشر میں اس طرح تشریف لائیں گی کہ آپ کے ساتھ ایک خون آلود کپڑا ہوگا، عرش کا ستون پکڑ کر کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی اے انصاف کرنے والے میرے اور میرے فرزند کے قاتل کے درمیان فیصلہ فرمائیے، رب کعبہ کی قسم میری بیٹی کی خاطر فیصلہ ہوگا۔ اب بی بی کا بروز محشر سید الشہداء کے خون آلود کرتے کے ساتھ وارد میدان محشر ہونا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ فاطمہ زہرا کا سید الشہداء پر گریہ کرنا، بی بی کا ماتم کرنا اور خون آلود کرتے کے ساتھ میدان محشر میں وارد ہونا اس بات کی بجت دلیل ہے کہ سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا، سید الشہداء کا ماتم کرنا یہ بدعت اور کفر اور شرک نہیں ہے، بلکہ یہ سنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بعد جناب المودت کے صفحہ نمبر 567 اور 569 پر یعنی 568 اور 569 پر شیخ سلمان قندوزی نے واقعہ کربلا کو لکھتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا دیکھا تو شیخ سلمان قندوزی لکھتا ہے کہ جو تمام سروں کے آگے آگے لے کے جا رہے تھے آپ نے اپنی پیشانی مبارک کو پالان کے اگلے حصے پر دے مارا جس سے خون بہتا تھا، یعنی بی بی کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ نے یہ مرثیہ پڑھا جس کے اشعار انہوں نے نقل فرمائے ہیں کہ اے وہ چاند جو کمال کو نہیں پہنچا تھا کہ اس کو گہن لگ گیا، نکلتے ہی غروب ہو گیا، اے میرے دل کے ٹکڑے میرے تو وہم میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ بات مقدر میں لکھی گئی ہے، اے بھائی فاطمہ صغرا سے بات چیت کیجئے، قریب ہے کہ اس کا دل باہر نکل پڑے، اے بھائی علی زین العابدین کو قیدیوں کے پاس یتیمی کے عالم میں نہیں دیکھتے جو سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، جب اس کو ضرب سے تکلیف دیتے تو عاجزی کے ساتھ آپ کو آواز دیتے لگاتار اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، اس یتیم کی کیا حالت ہوگی جب اپنے باپ کو آواز دے اور اس کو کوئی جواب دینے والا نہ ہو۔ یعنی اب ان تمام حوالہ جات سے اور قرآنی آیات سے جو کہ ایک دو کتب کے علاوہ ایک دو کتب اہل شیعہ کے علاوہ باقی تمام تر حوالہ جات اہل سنت کی کتب سے ہیں، اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اس نتیجے
پہنچتے ہیں کہ سید الشہداء کی پرسوز شہادت پر آنسو بہانا، گریہ کرنا، ماتم کرنا یا ان کے آثار کی شبیہ بنانا یہ کسی صورت میں بدعت، شرک اور کفر کے دائرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ وہ سنت خدا ہے کہ جس کا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ یہ تذکرہ ہمیشہ زندہ رہے، پائندہ رہے اور دشمن خدا ذلیل و رسوا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔